الدرس العشرون اتباع السنة والحذر من التقليد العامة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، دجال ہوگا. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے پیشوا اور مقتدا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جس راستے پر ہمیں چلانے کی کوشش کی ہے، اس راستے پر چلیں. جن چیزوں کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے اسے بجا لائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اسے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، چند آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اولی الامر سے مراد علماء یا حکام اور عمرہ مراد ہے، لیکن اولی الامر حکام، عمرہ یا علماء کی اطاعت مشروط ہے. اگر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں فیصل کتاب اللہ کو یا سنت رسول اللہ کو مانا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت کے اوپر ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو. جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ انہیں بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی عذاب یا کوئی فتنہ پہنچ جائے. اسی طریقے سے اگر اللہ اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے اور وہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے، کسی اور کو فیصل ماننا چاہتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے. اور کسی مومن کے نشان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے میں ذرا بھی شک کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں اور ان کو اختیار رہ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہیوں میں بھٹک گیا. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر دلالت کرتی ہیں.
چند حدیثیں بھی ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ شخص جس نے میرا انکار کیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت نسائی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے ما امرتکم بھی فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دوں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روکوں اس سے تم رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، جو کچھ بولتے تھے وحی الہی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو وحی کی جاتی وہی بولتے ہیں۔ گفتگو گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی چیز نکلتی تھی شرعی معاملات میں، لیکن وہ اللہ کا فرمان ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بہت سارے لوگ تعصب کا شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارا امام ہمارا مولوی یہ کہتا ہے۔ ان کے سامنے صحیح حدیث اور صحیح روایتیں رکھی جائیں پھر بھی وہ مانتے نہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیزوں کو چھوڑا ہے، کتاب اور سنت کو، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کتاب اللہ کو اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہماری کامیابی ہے، اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔